پرسنالٹی ہیں ہمارے شہر فیصل آباد کے، ایک بڑی آفیسر ہیں. میری مراد سائمہ آفتاب صاحبہ سے جو کہ کسٹم کلیکٹر ہے. تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں میڈم شو کے اندر. بہت شکریہ آپ نے آج قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. تو میڈم یہ بتائیے گا علم و ادب کے ساتھ بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اکثر میں نے سی ایس ایس آفیسرس کو جتنے بھی انٹرویوز کیے ہیں یہاں پہ، اور بہت ساروں کو ویسے بھی جن کو میں جانتا ہوں، تو یہ دیکھتا ہوں کہ کتاب کے ساتھ محبت جو ہے، جو وابستگی ان کی دیکھنے کو ملتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. ایسی کیا بات ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کتاب کا تعلق باشعور ہونے کے ساتھ ہے، شعور حاصل کرنے کے ساتھ ہے. اور سی ایس ایس کے لیے آپ کو جو ہے لامحالہ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، اور وہ ایک عادت آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ کتاب کا تعلق مسلسل رہتا ہے. اور ہم لوگوں کا تعلق جس نوکری سے ہے، اور آئی ایم شور سی ایس ایس میں جتنے بھی محکمے ہیں وہ سب کسی قانون کے تحت کام کرتے ہیں، تو کتابوں سے ہمارا ربط جو ہے وہ نوکری سی ایس ایس پاس ہونے کے بعد نوکری کے دوران بھی رہتا ہے. تو کتابوں کی عادت ضرور میرا خیال ہے کہ ایک سول سرونٹ کی زندگی کا حصہ ہے، اور ہمیں بحیثیت قوم بھی کتابوں کی قدر کرنی چاہیے اور علم کی قدر کرنی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اسپیشلی وومن امپاورمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر اب بڑھ چڑھ کر عورتیں ہر فیلڈ کے اندر آگے آ رہی ہیں، قدم سے قدم ملا کر اپنا نشان جو ہے، اپنی ایک موجودگی جو ہے وہ ثابت کر رہی ہیں، ظاہر کر رہی ہیں کہ عورتیں کسی سے کم نہیں ہیں. میں اس حوالے سے بھی چاہوں گی کہ آپ کا ایکسپیرینس سول سروسز کے اندر ایز اے فیمیل کیسا رہا؟ ویلکمنگ لگا آپ کو اگر آپ کچھ الفاظ کہہ سکیں بہت ساری لڑکیوں کے لیے جو شاید سوچ رہی ہوں کہ ہم سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے ان کو انکریجمنٹ کے لیے؟ کیا لفظ جو آپ سی ایس ایس میرا خیال ہے کہ بہت اچھی جاب ہے خواتین کے لیے. اس میں کوئی ایسی جینڈر کی تخصیص نہیں ہے کہ مردوں کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن میری جو سروس جیسے کسٹمز میں نے جوائن کیا، میرے فادر بھی ڈی ایم جی آفیسر تھے، اور میرے فادر کے ساتھ بھی ڈی ایم جی میں خواتین تھیں. اسی طرح جب میں نے کسٹمز میں جوائن کیا تو خصوصی طور پہ مجھے بہت زیادہ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ویلکم کا ماحول ملا. وہ اس لیے کہ ہماری سینئر بہت سی آفیسرز لیڈی آفیسرز تھیں، اور انہوں نے محکمے میں ایک یہ کلچر جو ہے ہمارے آنے سے پہلے ایک اسٹیبلش تھا کہ یہاں خواتین آفیسرز ہوں گی اور وہ کام کریں گی، اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور بہت عزت کمائی محکمے میں. اس کی وجہ سے ہمارا راستہ بہت ہموار تھا. جب ہم نے جوائن کیا تو ہمارے لیے یہ ایسی کوئی مشکلات کا سامنا نہیں تھا، بلکہ ہمیں محکمے نے بہت ویلکم کیا. آپ کی میں نالج میں یہ بھی اضافہ کروں کہ میڈم پروین شاکر جو ہیں وہ بھی کسٹمز کے محکمے سے تھی، اور اس وجہ سے مطلب بہت سینئر آفیسرز ہمارے سے پہلے آتی رہیں. اور جو آپ نے بات کی وومن امپاورمنٹ کی، میں یہ کہوں گی کہ یہ تو ایک خواتین کا اسی طرح بنیادی حق ہے جیسے کہ کسی کے بھی انسانی حقوق کی بات ہم کریں تو خواتین کے حقوق انسانی حقوق سے کوئی ہٹ کر تو نہیں ہے. تقریباً وہی چیزیں ہیں جو ہم ایز اے وومن ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو کہ ایک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں. تو اس میں امپاورمنٹ بھی ہے، اس میں جاب کی آزادی ہے، آپ کی چوائسز کی آزادی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایک سوسائٹی میں اس چیز کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اچھا میڈم، میری اطلاعات کے مطابق فرسٹ کامن سے آپ کے فادر جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوئے تھے اور آفیسر بنے، تو ایک انسپریشن ہوتا ہے ہر ایک کی لائف میں کوئی نہ کوئی. آپ کے لیے اس فیلڈ میں آنے کے لیے یا پھر اس سے ہٹ کے جو مستقبل، جو فیوچر، جو ایمز انسان نے اپنی لائف میں سیٹ کیے ہوتے ہیں، آپ کی انسپریشن کون تھا؟ انسپریشن تو ایک کوئی پرٹیکولر پرسن ایز سچ نہیں میں کہہ سکتی. فادر جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں وہ ظاہر ہے سب سے بڑی انسپریشن تو وہ تھی کہ ان کی جو دو بڑی ایک لائف میں ان کی حصہ تھی چیزیں، سول سروس اور شاعری، دونوں میرے پاس موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بابا شاعری بھی کرتے ہیں؟ جی ان کی 3 کتابیں، بلکہ ایک پنجابی اور 3 اردو کی کتابیں جو ہیں پنجابی کلچر سے بھی وابستگی ان کی تھی. جی بالکل، بہت بڑی بات. تو پھر میں اس کو انکانشیسلی ظاہر ہے انسپریشن تو کہوں گی کہ ایک جو 2 ان کی زندگی کے بڑے حصے تھے ان کا وہ میں نے بھی اپنائے ہیں اپنی زندگی میں، ان کو آگے لے کر چلی ہوں. انسپریشن آپ اپنے پیرنٹس سے بھی لیتے ہیں، انسپریشن آپ اپنے ماحول سے لیتے ہیں، کچھ لیڈرز جو آپ جن کو آئیڈیلائز کرتے ہیں ان سے بھی انسپریشن لیتے ہیں. تو مختلف عمر کے حصوں میں مختلف لوگوں سے انسپریشن آپ لیتے ہیں. جیسے شاعری میں آپ کچھ شعراء سے لیتے ہیں، زندگی میں آپ کچھ اور لیڈرز سے لیتے ہیں. تو بہت سے لوگ ہیں جن سے انسپائرڈ. شاعروں میں انسپائر کس سے ہیں سب سے زیادہ؟
शायरों में वो भी मैं यही उसी अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि कोई एक मखसूस ऐसे नहीं कि जिनको कहें, लेकिन शायरों से ज्यादा अच्छे शेर से मैं इंस्पायर्ड हूँ। और शुरू अगर करें तो जाहिर है हम मीर से लेके हम जॉन एलिया तक और उससे आगे तक, और हम असर शोरा में इतने जबरदस्त शायर हैं कि नाम लेते जाएं तो शायद ये शो का वक्त खत्म हो जाए। फेवरेट वर्स आपकी हो कोई शायरी की जो है, अगर नज़म वो तो बेतहाशा हैं जो शायरों के मुझे पसंद है। हाँ, कोई एक जो जिसका आप पे एक्चुअली इम्पैक्ट हुआ, या उसने एक होता है ना क्लिक करती है मोमेंट, जब आप कोई कुछ अल्फाज पढ़ते हैं तो वो सच में दिल पर लगता है, तो दिल में घर कर जाते हैं। बिल्कुल। तो नहीं, बहुत से शोरा हैं जिनका कलाम और डेली बेस पे ये तो मेरे साथ हो रहा होता है, बिकॉज मेरी तो शायरी हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं, ये हमारा रोजाना का काम है, तो ये तो हो नहीं सकता। आपने खुद भी लिखा है, तो मैडम के होने का आज जरा फायदा उठाते हैं, तो मैडम की शायरी हम सुनते हैं। तो मैडम रिसेंटली आपने कुछ लिखा हो, वो गजल लिखी हो, नज़म लिखी हो हमारे साथ, मैं कुछ लाजमी तौर पर जी जी हमारी नजर करें जनाब, हमारी ऑडियंस, क्योंकि हमारी ऑडियंस को पता चलना चाहिए ना कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो इल्म में, अदब में, शाऊर में, फहम में, तदब्बर में, फरासत में, हर चीज में, हर दौर में आगे। बिल्कुल। और आई थिंक कि आपके काम को ज्यादा बेहतर कर देते हैं जब आप और चीजें और अपने शौक जो है वो साथ लेके चलते हैं। ये बहुत जरूरी है कि काम के साथ साथ आपका अपना जो पैशन है उसको आप अलाइव रखें, और उसको वो आपको एक फुलफिलमेंट देता है, और उससे आपकी वर्क एनवायरनमेंट में भी बेहतरी आती है। तो मैडम मैं 2-3 शेर अपने कुछ सुना देती हूँ जी। उदासी नीम तारीकी हवा ताजा नहीं है। अरे क्या बात है, उदासी नीम तारीकी हवा ताजा नहीं है, कि इस जिंदा में खिड़की और दरवाजा नहीं है। आहा आहा क्या बात है। ये आबे तुंदरों पर झूलते पुल की मुसाफत, ये आबे तुंदरों पे झूलते पुल की मुसाफत, किनारे पर खड़े लोगों को अंदाजा नहीं वाह है। वाह 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 क्या बात, बहुत शुक्रिया, क्या बात, क्या बात। तवातर से चली आती है हर मुश्किल, तो क्या ये सहूलत मांगते रहने का खुमियाजा नहीं है। आहा आहा बहुत क्या बात, क्या बात। बहारा में खिला है जर्दिए रुखसार का गुल, बहारा में खिला है, बहारा में खिला है जर्दिए रुखसार का गुल, मुयस्सर इसको तेरी दीद का गाजा नहीं है। क्या बात है, क्या मेरे दिल का खला यकसर मुकम्मल हो चुका अब, मेरे दिल का खला, मेरे दिल का खला यकसर मुकम्मल हो चुका अब, यहाँ ख्वाबों के भी टूटे का आवाजा नहीं। हाय 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 क्या बात है मैडम, क्या बात है। अच्छा, मैडम के अल्फाजों का चुनाव, फिर उसको बयान करने का अंदाज, मैडम मुझे आप ऑफिसर से ज्यादा इस चीज में पैशनेट यकीन जानिए लग रही है। आपसे 1-2 बार मुलाकात हुई पहले, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतनी रवानगी के साथ और इतने बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करते हैं। यकीन जानिए, मंजे हुए जो हमारे शहर के हों या पूरे पाकिस्तान के हों, जो शायर हजरात होते हैं उनको जैसे सुनते हैं, आपका अंदाजे बयां बहुत मैटर करता है। तो आपका अंदाजे बयां भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और हमेशा कोई भी जो आर्टिस्ट होता है वो अपनी इंस्पिरेशन इन द सेंस कि वो कहीं ना कहीं से ख्याल उठा लेते हैं। तो आपकी जिंदगी में, आपकी डेली रूटीन के अंदर, या आप शायरों में ये बहुत एक अल्लाह ताला ने, मेरा ख्याल है कि ज्यादातर शायरों में ये एक खासियत दी हुई है कि वो किसी चीज को भी ऑब्जर्व करके और उसको अपने सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, और फिर उस पर कभी ना कभी कुछ कह देते हैं। और वो आपके मसलन जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, आपने जो जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो जो आपके ख्यालात हैं, वो किसी ना किसी तरह शेर में जो है आपके जाहिर होते रहते हैं। तो किस वक्त आप, मतलब कोई एक वक्त होता है ना पूरे दिन का कि चाय का कप हो साथ और आप बैठ के लिख रही हो, तो वो क्या मोमेंट होती है, क्या वक्त? ये भी बड़ा एक मुश्किल अमर है, इसमें भी हर शायर का तजुर्बा फर्क है। मेरा तो ये ख्याल है कि इसका कोई वक्त नहीं है। इसने मतलब अगर आपके जहन में एक ख्याल कुल बुला रहा है, या वो किसी तरह से मंजरे करतास पे आने को बेचैन है, तो वो कोई भी वक्त हो सकता है। वो एक मीटिंग के दौरान भी का वक्त हो सकता है, वो रात सोते हुए हो सकता है, सुबह उठते ही हो सकता है, सफर में हो सकता है। यानी वो तो ऐसे है कि जैसे याद नहीं आ जाती, जैसे कहते हैं कि जी किसी वक्त भी याद एक आपको आके झंझोड़ देती है, इसी तरह ख्याल भी आपको आके झंझोड़ देता है। तो आप लिख लेती हैं या आपको? जी लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर ना लिखा जाए तो वो फिर वो भूल जाता है और वो फरामोश हो जाता है।
جاتا ہے. سو اس کو وہاں تک تو پین ڈاؤن کر لیتے ہیں جہاں تک کہ وہ موجود ہے. پھر ظاہر ہے بعد میں اس کے اوپر ایک آپ ورکنگ شروع کرتے ہیں, اس کو ایک شعر کی شکل دی, مصرے کی شکل دی, ایک غزل ہو گئی, بہت اچھی بات ہے, نہیں ہوئی تو چلو 2-4 شعر جو اس وقت ہو گئے. پھر بعد میں جا کے آپ اس کو ریوزٹ کرتے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ غزل دے دیتے ہیں, کبھی وہ 2-3 شعر ہی رہ جاتے ہیں. یعنی یہ عطا ہوتی ہے جس پہ بھی ہو جائے. بالکل. اچھا میڈم, یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سی ایس ایس آفیسرز کی موسٹلی اگر بات کی جائے جاب بڑی ہیکٹک ہوتی ہے, یا اس کے علاوہ بکس وغیرہ انہوں نے وہ ریڈ کرنی ہوتی ہیں جو کہ ان کے شعبے سے ریلیونٹ ہو. جی. اب آپ کی شاعری سے جو میں نے آبزرو کیا, آپ نے جو لفظوں کا چناؤ کیا ہے, اس کے لیے خاص طور پہ اردو لغت سے آپ کی وابستگی جو ہے وہ لازمی ہونا ضروری ہوتا ہے, تاکہ جو مشکل الفاظوں کا چناؤ آپ نے اس میں کیا ہے, اور بڑی ایک ایک لفظ کے اندر بڑی گہرائی تھی, تو آپ نے لغت کے ساتھ وابستگی کتنی کی, کیونکہ یہ شاعری سے پہلے کی, بعد میں کی, کیونکہ بہت سارے شاعر ایسے ہوتے ہیں سیدھے سیدھے شعر پڑھ دیتے ہیں, ان میں لفظ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ سیدھے سیدھے پڑھ لیے جائیں جو عوام کی سمجھ میں آ جائے, لیکن آپ نے بڑی گہری بات کی. سیدھے شعر بھی ہیں میرے پاس جو ذرا کم, لیکن نہیں, میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لغت کے ساتھ بھی میرا خیال وابستگی آپ کی کافی. بالکل جی, ڈیلی بیس پہ. ہاں جی, نارملی ہر دوسرے دن. اور میرے گھر میں سب کو پتا ہے, ملازموں کو, بچوں کو, سب کو, کہ وہ فیروز لغت کدھر پڑی ہوئی ہے نا, وہ اٹس اے ہیوج والیوم. تو پھر جب میں ان کو کہوں نا وہ مجھے چاہیے, تو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو اب سب سے پہلے تو یہ لغت ہی چاہیے نا, اور وہ پھر لاتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. اس طرح سے لغت کو پڑھنے کی بات نہیں ہے, لیکن یہ بات ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کا, کسی بھی لفظ کا تلفظ دیکھنا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ فارسی کا لفظ ہے, عربی کا لفظ ہے, اس پہ اعراب کس طرح لگے ہیں اعراب, وہ سب آپ نے دیکھنا ہے, اس کا وزن دیکھنا ہے, اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو لغت کی ضرورت ہے. میڈم اگر بات کی جائے, جب کسی شاعر کی آبزرویشن کو دیکھا جاتا ہے, اس کے ذہن میں کوئی تخیلاتی خیال اس کے ذہن میں آتا ہے, اس کو لفظوں میں کس طرح سے پرونا ہے, یہ ایک ہنر ہوتا ہے. ورنہ سوچ تو ہر ایک کی ہوتی ہے, ٹی وی ہر کوئی دیکھ رہا ہے, ہاتھوں میں چیزیں ہر کوئی دیکھ رہا ہے, سب کی حرکات و سکنات ہر کوئی دیکھ رہا ہے, لیکن ان کو لفظوں میں پرونا ہی ایک شاعر کا کام ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کے خیال جب ذہن میں آتا ہے, اس کے لیے لفظ نہ ملیں, تو پھر لغت سے آپ رجوع کرتے ہیں؟ نہیں, خیال اگر آتا ہے اور اس کے لیے لفظ نہ ملے, ایسا ہوتا بہت کم ہے. کچھ خیال ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے لفظ نہیں ملتے, لیکن پھر وہ کبھی لفظوں میں تبدیل بھی نہیں ہوتے. کبھی ایسے ہوئے کہ آپ نے کوئی مطلب ایک نارمل خیال آپ کے مائنڈ میں آیا ہو, اور آپ نے لغت سے اس کے کوئی ایسے الفاظ چنے ہوں جن سے وہ اس کا جو امپیکٹ ہے, اس کا جو ایفیکٹ ہے, اس کی جو طاقت ہے وہ زیادہ ہو جائے, کبھی ایسے ہو؟ اس میں نارملی ایسا نہیں ہوتا, خیال کے ساتھ ہی آپ کو لفظ ملتے ہیں جن میں آپ نے ان کو ایکسپریس کرنا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا آپ کو ایسا مترادف لفظ مل جائے لغت سے کہ جو آپ کو لگے کہ جی اس مصرے میں وہ زیادہ بہتر بیٹھے گا, اور وہ زیادہ اس چیز کو جو ہے سلاست سے بیان کر دے گا, یا اس کو زیادہ ایکسپینڈ کر دے گا اس کے معنی کو. تو اس طرح کی مدد لغت سے مل سکتی ہے, لیکن لغت سامنے رکھ کے شاعری نہیں ہو سکتی, یہ کنفرم ہے. یہ بالکل ہے, آرٹسٹ کو قید نہیں کیا جا سکتا. ہاں جی, یہ آپ کے اپنے ظاہر ہے کہ آپ نے خود اس چیز کو سارے کو بننا ہے, جیسے انہوں نے بات کی ہے, اس سارے کو پرونا ہے, اس سارے کو سیٹ کرنا ہے. تو میڈم کوئی ایک اور ہمیں غزل یا نظم؟ اب تو آپ کو میرے خیال ہے کوئی آسان نہیں آسان سی کا میرے کہنے کا مقصد وہ نہیں تھا, میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی وابستگی مجھے کافی گہری لگتی ہے. بالکل بالکل. تو آپ کچھ بھی ہمیں سنائیں جو بھی آپ نے لکھا ہے, کیونکہ جو سنا ہے وہ تو بہت اچھا تھا. بہت اچھا. میں سناتی ہوں جی آپ کو, ایک چھوٹی بہر کی غزل سناتی ہوں. ارے کیا بات. ہر صدا تھک کے لوٹ آئی میری, ہر صدا تھک کے لوٹ آئی میری, کوئی سنتا نہیں دہائی میری. آہا کیا بات ہے. بعد میں منہ کے بل گری ہوں میں, بعد میں منہ کے بل گری ہوں میں, پہلے آواز ڈگمگائی میری. آہا کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب میڈم, بہت خوب. بعد میں منہ کے بل گری ہوں میں, پہلے آواز ڈگمگائی میری. کیا بات. پھر کسی نے دکھائی کر کے مجھے, پھر کسی نے دکھائی کر کے مجھے, پھر محبت سمجھ میں آئی. ارے واہ, کیا بات ہے, بہت خوب. دکھائی کر کے مجھے, پھر محبت سمجھ میں آئی میری. بہت خوب, بہت خوب میڈم. جس قدر دیکھ سن کے لگتی ہے, جس قدر دیکھ سن کے لگتی ہے,
اتنی آسان نہیں رسائی میری. ہائے 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 میڈم کیا بات میں ہے. بچاتی ہوں جس کو خفت سے, میں بچاتی ہوں میں بچاتی ہوں جس کو خفت سے, کرنے لگتا ہے وہ برائی میری. آہا آہا آہا. آ لگا مجھ کو آخری پتھر, آ لگا آ لگا مجھ کو آخری پتھر, اب مکمل ہے پارسائی میری. ہائے 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 ہائے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. یہ میڈم بہت اسٹرانگ آبزرویشن ان چیزوں کے لیے چاہیے, لفظوں کو لفظوں کے ساتھ جوڑنا اور ان کو کمپلیٹلی بیان کرنا کہ اگلا جو ہے وہ سن کے اسے انجوائے بھی کرے, محسوس بھی کرے اور اپنے آپ پہ وہ فیلنگ طاری کرے جو شاعر اس پہ کروانا چاہ رہا ہے. اور یہی ایک آرٹسٹ کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ جب آپ دوسروں کو اپنی اس فیلنگ میں, اس ایموشن میں آپ قید کر لیتے ہو اور ریلیٹیبل بالکل اتنا ہوتا ہے. شاعری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ لوگ کنیکٹ کر جاتے ہیں اس فیلنگ کے ساتھ, اور وہ اس طرح سے آپ کا ایک پلیٹ فارم بن جاتا ہے کہ اور لوگ بھی چونکہ زندگی میں ان تجربات سے گزرتے ہیں لیکن وہ چونکہ ایکسپریشنز اس طرح سے نہیں کر پاتے اس چیز کو, تو وہ ایک شعر سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں. ہم بھی آل دا ٹائم یہی کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کے شعروں کے ساتھ اپنے آپ کو تو پہلی relate کر رہے دفعہ ہوتے ہیں. کب تھا جب آپ نے مطلب اسکول میں تھی, یونیورسٹی میں تھی, کوئی ناول پڑھا, کوئی شعر پڑھے, یا آپ نے اپنے فادر کو دیکھا؟ مطلب پیدا ہوتے ہی میرے کانوں میں شعر تھے نا, کیونکہ میرے فادر پوئٹ تھے اور پوئٹس کا آنا جانا بہت زیادہ تھا, تو وہ تو شعر تو ہمارے گھر میں مسلسل ہو رہے ہوتے تھے. بلکہ ابو کی عادت تھی کہ وہ کوئی غزل ہو گئی ہے یا کوئی شعر ہو گیا ہے تو وہ پورے گھر میں گنگنا رہے ہیں, ہر ایک کو بیٹھ کے سنا رہے ہیں نا, تو وہ ہماری تو اس طرح سے صورتحال تھی. بالکل. اور میں اس کے لیے مجھے ناول وہ تک جانے کی ضرورت ہے. آپ کی تو گرومنگ ہی پھر ایسے ہی ہوئی. تو پھر وہ ہم میٹرک میں تقریباً میں نے اٹیمپٹ کیے تھے شعر پہلی دفعہ. میں تو چاہوں گی کہ ہم وہ جو پہلا شعر آپ نے لکھا تھا اس کے بارے میں اور بھی بات کریں, اور آف کورس آئی ایم شیور ہماری جو آڈینس سن رہی ہے اور جن میں شاید یہ آرٹسٹک ٹیلنٹس ہے وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں ہماری آج کی جو کنورسیشن ہے. کنٹینیو رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ آج بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. آج ہم روایتی طور پر جو ہمارے ڈسکشنز ہوتے ہیں اسے تھوڑا سا ہٹ کر بات چیت کر رہے ہیں. آف کورس CSS آفیسر بھی ہیں, اس سے بہت سارے ایم شور اس طرح کے بھی سوال پوچھے جا سکتے ہیں, لیکن ان کا جو ایک ٹیلنٹ ہے, جو ایک شوق ہے, اس سے ہم اتنے کنیکٹ ہو گئے ہیں کہ ہم اس کے حوالے سے بات جو ہے وہ چھوڑی نہیں جا رہی ہے. تو میں واپس چلتی ہوں آپ کی طرف, اور آپ سے میں پوچھ رہی تھی کہ پہلا شعر, اور آپ میٹرک کے حوالے سے بتائی تھی کہ آپ میٹرک میں تھیں جب آپ کو پہلی دفعہ جی بالکل, تو اس حوالے سے اب مجھے وہ ایکچولی تو پوری غزل یاد نہیں ہے, ایک دو شعر میں اس کے بتا دیتی ہوں کہ آج ہر حد حساب سے آگے ہم نکل آئے خواب سے آگے. ارے واہ. اور کوئی دریا ہے ریت کی تہ میں, اور کچھ ہے سراب سے آگے. ارے کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب. اس قسم کے وہ اشعار تھے میرا خیال. لیکن آئی تھنک اس ایج میں بھی اتنی ڈیپتھ بڑی بات, بہت کم لوگوں میں. میڈم CSS آفیسرز بھی ہیں آپ, اور اپنے آفس کے اندر دبدبا بھی ہوگا, ایک فیلڈ ہے نا ایک آفیسر کا ہوتا ہے. گھر میں دبدبا کس کا جا رہا ہے؟ دبدبا کا ایکچولی جو فلسفہ ہے نا دبدبے کا, اس پہ میرا کوئی اتنا یقین نہیں ہے. میرا زیادہ اس طرف فوکس ہوتا ہے, چونکہ آپ کی طرح میرا بھی سادات سے تعلق ہے ماشاءاللہ. ہاں جی, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہے ایک محبت اور احترام کے ساتھ اور مروت کے ساتھ ہی لوگوں کو لے کر چلا جائے. لہٰذا دونوں طرف دبدبے والا کوئی سین نہیں. دبدبا اس طرح سے نہیں, مطلب میں شاید لفظ کا چناؤ میرا ٹھیک نہیں تھا. مطلب کہنے کا مقصد ہے گھر میں زیادہ چلتی کس کی ہے, ہسبینڈ وائف کی سم ٹائم نوک جھوک بھی ہو جاتی ہے نا, ایسے نہیں ایسے کر لیں یا ایسے نہیں ایسے کر لیں, اور بچوں پہ بھی امپیکٹ اس چیز کا ہوتا ہے کہ مما ذرا اسٹرکٹ ہیں, بابا ذرا پولائٹ ہیں, بابا ذرا اسٹرکٹ ہیں تو مما پولائٹ ہے. تو آپ کا سین کیا ہے؟ میرا یہی سین ہے کہ ہمارا کنسلٹیٹو ہے گھر میں بھی. کبھی میری بات چل جاتی ہے, کبھی ہسبینڈ کی بات چل جاتی ہے, چونکہ مشورے سے اور کنسلٹیشن سے ہی ہم چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو انہیں یہی لگتا ہے کہ اماں جو ہیں ان کو ہم رام کر سکتے ہیں جلدی کسی بھی اپنے مطالبے کے لیے. اچھا, تو یعنی کہ آپ اگر بیکاز آئی تھنک ہمیشہ نا ایک گڈ کاپ اور بیڈ کاپ سچویشن ہوتی ہے, تو آپ گڈ کاپ ہیں اس میں. ہاں جی, میری کوشش تو ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ بڑا دوستانہ ماحول رکھوں اور
وہ شیئر کریں چیزیں مجھ سے یا جس طرح سے, لیکن انہیں پتا ہوتا ہے کہ اماں جو ہیں زیادہ ایزیلی مان جائیں گی ایز کمپیئر ٹو جو ہے ابو جو ہیں. تو وہ ڈرتے نہیں ہیں, مطلب ان کو یہ نہیں ہوتا نہیں ہمیں مطلب مار پڑ سکتی ہے یا ڈانٹ پڑ جائے گی؟ نہیں ماشاءاللہ اب تو میرے بچے بڑے ہو گئے کافی, بیٹی بھی اب تقریباً بیچلرز کر رہی ہیں اور بیٹا او لیول کے فائنل ایئر میں ہے, تو اس لحاظ سے اب وہ ظاہر ہے وہ اس سٹیج سے تو نکل گئے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ بچے جو ہیں نا وہ کمفرٹیبل ہیں میرے ساتھ, اور شروع میں ظاہر ہے وہ جب ان کو ڈسپلن کرنے کا اور ان کی ایک سٹڈیز میں ان کو انوالو کرنے کا پیریڈ تھا تب وہ میں بھی سختی ان پر تھوڑی کرتی تھی. اور میرا بیٹا مجھے یاد ہے اس وقت کہا کرتا تھا کہ میں بڑے ہو کے آپ کے ایگزامز لوں گا اور ٹیسٹ لوں گا نا جتنے آپ میرے اس طرح سے وہ ہوا کرتا تھا. تب ان پہ تھوڑی سختی تھی, لیکن اب ماشاءاللہ وہ بڑے ہو گئے ہیں, سمجھدار ہو گئے ہیں, تو اب آہستہ آہستہ ایک وہ جو ہے نا دوستی کی طرف وہ چیز چل پڑی ہے. اچھا, سی ایس ایس آفیسرز کی لائف کچھ ایسی ہوتی ہے کہ کبھی پوسٹنگ کہیں تو کبھی کہیں. سم ٹائم میں جب دیر بعد اپنے فیملی ممبر سے ملتا ہے تو بڑا شاکڈ ہوتا ہے اور بڑا اچھا بھی فیل ہوتا ہے. تو کبھی ایسے ہوا کہ آپ کے آفس کے اندر آپ کو سرپرائز ملا ہو, اچانک کوئی بہن بھائی یا بچے ملنے آ گئے ہوں یا ہسبینڈ ملنے آ گئے ہوں؟ ہاں جی آتے ہیں. کبھی لاہور میں جب میری پوسٹنگ تھی, میری فیملی چونکہ لاہور میں ابھی بھی ہے, تو پھر بچے بھی کبھی آ جاتے تھے ایسے اسکول سے واپسی پہ, یا ہسبینڈ نے کبھی آ گئے, اب بھائی آ گیا اچانک سے لاہور تو وہ چلا آیا دفتر میں. تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کے فیملی کو آپ دیکھتے ہیں اپنی ورک پلیس پہ. اچھا, زیادہ گرومنگ آپ کی کس نے کی, والدہ نے یا والد؟ مجھے لگتا ہے کہ دونوں نے گرومنگ کی. والد نے جو ہے انہوں نے اس طرح سے گرومنگ کی, وہی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی, کہ وہ بالکل آپ کی کسی بھی چیز میں انٹرفیئر نہیں کرتے تھے, ہر چیز میں آپ کو انکریج کرتے تھے. آپ نے جو کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمیں کہ فادر سے اجازت نہیں ملے گی, وہ ایشو ہی نہیں ہوتا تھا. اور امی نے ہمیں بہت زیادہ ڈسپلن کیا ہے, امی نے ہماری چیزوں کو سٹریم لائن کیا ہے. انہوں نے بہت زیادہ اس طرح سے ہماری گرومنگ کی ہے کہ ہمیں تمام جو ہیں وہ ایتھکس, ہمارے اندر تمام چیزیں وہ اس طرح سے انہوں نے انسٹل کی ہیں. تو وہ ان کی طرف سے جو تربیت کا زیادہ میجر پورشن ہے وہ امی کی طرف ہے. آپ کے جو بچے ہیں اب, تو ان کے کیا گولز ہیں یا کیا وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ سی ایس ایس کی طرف آنا چاہتے ہیں یا انہوں نے اپنی فیلڈ؟ بیکاز ابھی تو ہاں جی ایکچولی بچپن میں تو بندہ بہت کچھ سوچتا ہے, اس کے بعد جوں آپ آگے جاتے ہیں آپ اپنا چینج بھی کر لیتے ہیں کیریئر. جیسے میٹرک تک مجھے ڈاکٹر بننا تھا, میٹرک کے بعد نہیں بننا تھا, سول آفیسرز بننا تھا, سول آفیسر. اسی طرح بیٹی جو ہے وہ پہلے ڈینٹسٹ کا اس کا موڈ تھا, اب وہ سائیکالوجی میں بی ایس کر رہی ہے, اس کا سائیکالوجسٹ بننے کا ایک پروگرام ہے. بیٹا جو ہے اس کا کمپیوٹرز میں جانے کا ہے. فی الحال تو سول سروسز کی طرف ایسا کسی کا نہیں ہے رجحان, لیکن یو نیور نو, 4 یا 5 سال بعد ڈاؤن دا لین کسی کا ہو جائے تو. یہ شفٹنگ کیا, اس کے پیچھے کیا مطلب وجہ ہے؟ کیا ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ کی کمی ہے, اس وجہ سے بچے بچپن میں کچھ اور سوچتے ہیں, آگے جا کے شاید ہمارا انوائرمنٹ کو, ہمارے انوائرمنٹل سٹریس کو, اور ایون بہت سارے لوگ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کون سی جاب میں ارننگ زیادہ ہے وہاں سے ہم کر سکتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اپنے شوق پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں یہاں پہ آ کے. ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ کی کمی ہے. ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ کی کمی بہت ہے. ہمارے ہاں بچے کے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھا ہی نہیں جاتا, اور انویریبلی اسے زبردستی بھی کچھ سبجیکٹس رکھوا دیے جاتے ہیں جس میں اس کا نیچرل ہی ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. تو وہ ایک زبردستی کا ایک ہمارے پاس چلتا ہے, پھر ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کرتے اس بچے کا پیشن کیا ہے, اس بچے کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, کہ اس طرف اس کو گروم کریں تو ظاہر ہے وہ زیادہ خوش بھی رہے گا اور ترقی بھی کرے گا. اور اپنے شعبے میں اگر آپ اچھے ہوں یا بیسٹ ہوں تو آپ کی کمائی پھر اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتی, وہ آٹومیٹیکلی اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیشن کو بھی فالو کر رہے ہیں, اینڈ دین یو آر گیٹنگ پیڈ فار اٹ ایز ویل. لیکن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ ہے, بچوں کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کا کیا پیشن یا ایپٹیٹیوڈ ہے, وہ خود بھی ڈسکور کرنے کے لیے ہم نے ان کو انیبل نہیں کیا. اور ہمارے سکولز اور کالجز میں بھی جو ہے نا اتنی اچھی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی. اتنے آئی تھنک اسپیس ہی نہیں دیتے ہیں کہ آپ اپنے دماغ سے کچھ سوچ سکو. کچھ فیلڈز ہیں جن کی طرف ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ اس طرح. ابھی بھی میں نے پیرنٹس دیکھے ہیں, وہ آتے ہیں, وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ جی نہیں ہمارے بچے نے سائنسز ہی رکھنی ہے او لیولز میں یا میٹرک میں, یا اس نے سائنسز ہی رکھنی ہے ایف اے میں, اس نے انجینئرنگ ہی کرنی ہے, اس نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. اگرچہ یہ
کم ہو گیا ہے انسیڈنس ہمارے سے پچھلی مطلب ہماری نسل میں بہت زیادہ تھا یہ کہ پیدا ہوتے ہی ڈیسائیڈ ہو جاتا تھا تقریباً کیا بڑا ایشو بن جاتا تھا کہ کچھ اور جی. اور اگر سائنس چھوڑ کے کوئی آرٹس رکھ رہا ہے یا کوئی اور سبجیکٹ رکھ رہا ہے تو وہ تو ایک پورے گھر میں صفے ماتم بچ جاتی تھی اور اس طرح نالائق سمجھا جاتا تھا اس بچے کو. جی بالکل. حالانکہ اس کی نالائکی کے اس کے سبجیکٹس کے ساتھ کیا تعلق؟ بالکل اس کی کمپیٹنسی کو آپ سبجیکٹس کے ساتھ میئر نہیں کر سکتے. لیکن آج کل کے دور میں یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید بھی چینجنگ آئی. تو میری بیٹی نے تو خود سائیکالوجی پڑھی, خود اس میں انٹرسٹ شو کیا, خود اے لیولز میں اس نے رکھی, اسے پسند آئی تو اس نے اس کو پرسیو کیا. تو ہم تو بچوں کو وہ پرسیو کرا رہے ہیں جو ان کو پسند ہے, بلکہ میرے بیٹے کو ڈرامہ بہت پسند ہے تو اس نے او لیولز میں وہ بھی سبجیکٹ رکھا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے وہ اس کو اے لیول میں یا آگے کہیں کنٹینیو کرے. نہیں ضرور. ہمارے ہاں اچھے آرٹسٹوں کی اور پڑھے لکھے آرٹسٹوں کی بہت کمی ہے میڈم. ہمارے ہاں موسٹلی آرٹسٹ وہی ہیں جو ہمارے معاشرے کو آبزرو کر کے بنے. ایک پراپر جو اسٹڈی کروائی جاتی ہے نا, ایک ٹریننگ ہوتی ہے ایک ایکٹر کی, اس کا ٹرینڈ بہت کم ہے. اور ٹرینڈ کوئی بھی اگر آرٹسٹ کی اگر ہم بات کریں تو اگر انٹرینڈ اور صرف پیشن کی بیسس پہ اتنا ٹیلنٹ ہے تو اگر آپ ٹرینڈ ہو تو کتنا آپ اچھی طرح چیزوں کو لے کر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. آپ نے شفٹ کیسے کیا میڈم؟ مطلب پہلے خیال میڈیکل کا اور دین اس طرف آئیں, کیا چیز تھی جس نے آپ کو ان دونوں طرف آنے کے لیے جو ہے وہ؟ میڈیکل کی طرف تو اس لیے تھا کہ مجھے سائنسز میں میرے مارکس وغیرہ بہت اچھے آتے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ اس لحاظ سے میں نے یہ سوچا ہوا تھا. لیکن میٹرک میں مجھے کیمسٹری سے تھوڑا پرابلم ہو گیا. sorry to say it on the TV because there may be people who like chemistry. لیکن مجھے وہ لگا کہ یہ کام جو ہے نا بڑا مشکل ہے, یہ نہیں ہو پائے گا. اور اس وجہ سے پھر مجھے دوسرا یہ بھی تھا کہ settling down as a doctor means کہ 10 to 15 years more of study. پہلے 5 ایئرز, پہلے آپ ایف اے کریں, پھر آپ 5 ایئرز ایم بی بی ایس کریں, پھر آپ اسپیشلائزیشن کریں. سو اٹ واز اے ویری لانگ جرنی ٹوورڈز بینگ اے ڈاکٹر. پھر مجھے میتھس میں زیادہ انٹرسٹ تھا. پھر اس کے بعد میں نے جب ایف اے میں اکنامکس اور اسٹیٹسٹکس رکھی تو میرا اس میں نیچرلی زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. پھر اس سائڈ پہ میں آ گئی. بالکل. اور آپ بتا رہی تھی کہ سی ایس ایگزامینیشن کے لیے آپ نے 1.5 ایئر پریپریشن کی تھی. اس حوالے سے بھی بتائیے گا کس طرح کا پیریڈ تھا, کتنی محنت لگی, کتنا وقت لگا, کیونکہ آئی تھنک بہت سارے بچے ایون ایٹ دا مومنٹ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہوں گے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی انکریجمنٹ سے ان کی جو جرنی ہے وہ تھوڑی آسان ہو جائے, ان کو تھوڑا حوصلہ مل جائے. میرا خیال ہے اس میں اتنا مشکل نہیں ہے. آپ اگر پرسسٹنٹلی پڑھتے رہیں, اور اس کے لیے کوئی دن رات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, 5 to 6 hours a day بھی اگر آپ تسلی سے اور دھیان سے پڑھ لیں تو اٹ از مور دین انف. بچوں کو میرا یہ پیغام ہوگا کہ جو آپ کے سبجیکٹس ہیں جن میں آپ نے ماسٹرز یا بیچلرز کیا ہے وہ ضرور رکھیں سول سروسز کی ایگزامز کی تیاری میں, کیونکہ میرے پاس اسٹیٹسٹکس میں نے رکھا تھا اور اس نے مجھے بہت اچھے مارکس اس کی وجہ سے مجھے ملے ہیں. تو جو سبجیکٹ آپ کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے جس میں آپ نے بیچلرز یا ماسٹرز کیا, وہ ضرور آپ اس کو ٹیک اپ کریں. کیونکہ یہاں پہ لوگ یہ کرتے ہیں, بچے یہ کرتے ہیں کہ جی وہ فلان سبجیکٹ میں چونکہ بہت مارکس آ رہے ہیں آج کل تو وہ ہم رکھ لیتے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ اس کا آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے یا وہ آپ کر پائیں گے. یا آسانی کی بیسس پہ نہیں, بلکہ اس بیسس پہ کہ آپ کا پرسنل کیا ایکسپیرینس ہے, آپ کی کیا ایکسپرٹیز ہیں, اس بیسس پہ جو ہے سبجیکٹس رکھنے چاہیے. بہت بہت شکریہ کریں گے ہماری اسپیشل گیسٹ کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا آج. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بہت ہی اچھی انفارمیشن جو ہے آئی تھنک ہم اپنی آڈینس تک پہنچا چکے ہیں. 4 چاند میڈم نے آج اپنی شاعری کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو ارے ہمارے شو کو لگا دیا. بڑا شکریہ میڈم آپ کا, آج آپ نے قیمتی وقت سے نوازا. شکریہ انوائٹ کرنے کا. اٹ ہیز بین اے ونڈرفل ایکسپیرینس. تھینک یو ویری مچ. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.